اس قدوس اور پاک نام میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، 3 قسم کی باتیں میں نے یہاں پر لکھی ہیں۔ یہاں پر ایک تصویر ہے، ایک شاعری ہے اور ایک کلام کی آیت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے نیچے تصویر میں ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک پل سے نیچے گرا رہا ہے۔ یہ منظر کشی ہے ایک استاد اور شاگرد کی، ایک باپ اور ایک بیٹے کی۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے، دنیا سے لڑتا ہے، حالات سے لڑتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو کامیابی اور سرفرازی تک پہنچاتا ہے۔ لیکن بہت سارے بیٹے ایسے ہیں جو اپنے باپ کو رسوا کرتے ہیں اور انہیں ترک کرتے ہیں، ان کی محنت کو اگنور کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ انہیں ان کی محنت سے ملا ہے، حالانکہ باپ کا ہاتھ ان کے کندھے پر ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ اپنے باپ کو نیچے دھکیل دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، اسے اگنور کر دیتے ہیں، اپنی اس نالائکی کی وجہ سے اسے اپنے ہاتھوں مار دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جب وہ اس بلندی سے اسے گراتے ہیں تو شاید یہ نہیں سمجھتے اور وہ اس بات کو سوچتے بھی نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ تیزی سے وہ خود گرتے ہیں۔ اسی طرح ایک استاد اپنے شاگرد کے لیے اپنے ماں باپ کا وقت، اپنے بیوی بچوں کا وقت، اپنے بہن بھائیوں کا وقت اسے دیتا ہے اور اسے سرفرازی اور کامرانی تک پہنچاتا ہے۔ لیکن شاگرد ایک وقت میں شاید یہ سوچنے لگتا ہے کہ جس مقام پر میں ہوں وہ میری محنت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک شاگرد یا کوئی بھی طالب علم، اسٹوڈنٹ محنت نہ کرے وہ کامیابی سرفرازی تک نہیں جا سکتا، اس کی بھی محنت ہے۔ لیکن ایک شعور دینے والا استاد جو ہے میرے عزیزو، وہ بڑے معنی رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس تصویر میں کچھ ایسا ہی ہے۔ ایک شاگرد اپنے استاد کو یوں ہی دھکیل رہا ہے۔ ہم کلام اقدس میں سے پڑھتے ہیں، امثال اس کا 28 باب اس کی 7 آیت میں، تعلیم پر عمل کرنے والا دنا بیٹا ہے، لیکن مصرفوں کا ہم نشین اپنے باپ کو رسوا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اس کے ساتھ میں نے شاعری لکھی تھی جو آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا، جو اس ٹاپک کے سبجیکٹ کے ساتھ میل کھاتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی اور برکت ملے گی۔ اس کا عنوان ہے روحانی باپ۔ اپنی جیت میں باپ کو ہار سمجھ بیٹھا، لگتا ہے وہ باپ کو بیکار سمجھ بیٹھا۔ اس کی جیت کو نادانی سمجھوں یا اس کا گھمنڈ، اپنے باپ کی محبت کو رب کی مار سمجھ بیٹھا۔ لگتا ہے اس کے کوئی اور کان بھر رہا ہے، اس لیے دور اپنوں سے خود کو بے شمار سمجھ بیٹھا۔ اس کو سمجھ نہیں اس خود غرض زمانے کی، بغیر جڑ سے پلے پھل کو وہ سردار سمجھ بیٹھا۔ حالات ایک دن سب کچھ بتائیں گے فرمان، وہی اس کی جیت تھی جس کو ہار سمجھ بیٹھا۔ میرے عزیزو، ایسا ہی ہے، بہت دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیت چکے ہیں اور ہمارا باپ جو ہے وہ بیکار ہے، وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ غلط ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج جو کچھ ہے اس کے ساتھ وہ خدا کی طرف سے، اور ایسا نہیں ہے۔